بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تجمل حسین وائرل اپڈیٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام میں لسانیت، عصبیت اور انصاف میں تفریق کی کوئی گنجائش نہیں۔ جرائم اور سزائیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں، اور یہ فرق کرنا کسی خاص شخص کے لیے یا یہ سوچنا کہ جرم کسی خاص جگہ پہ ہوا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس میں تفریق کر لی جائے، اس کی سزا میں کمی کر دی جائے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس لعنتی، بے شرم اور بدبخت انسان کے بارے میں جس کا نام مفتی عزیز الرحمان ہے۔ خیر، مفتی تو اس جیسے شخص کو کہنا اس لفظ کی توہین ہے۔ اس شخص نے اساتذہ اور علماء کے سر شرم سے جھکا دیے۔ اس جیسی چند ایک کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اس جیسے چند ایک گھنونے کردار ہوتے ہیں جو اس معزز عالم دین کے تمام لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کا سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے کا ناسور ہیں۔ اس بدبخت نے جب اس کی شکایت ہوئی، وہ ویڈیو سامنے آئی، تو اس شخص نے قرآن پاک پر جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ وہ قصوروار نہیں ہے، اور آج گرفتاری کے بعد یہ لعنتی شخص اپنا اعتراف جرم کر چکا ہے، اپنا ہر گناہ قبول کر چکا ہے، اور کہتا ہے کہ طالب علم کو امتحان میں پاس کروانے کا لالچ دے کر اس سے بدفعلی کی۔ اور یہ شاید آج کی بات نہیں ہے، یہ شخص شاید کب سے اس گھنونے جرم میں ملوث تھا، لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ کسی شخص کے بارے میں کوئی شکایت، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی شکایت آنے کے بعد ہم اس کے دفاع میں بلا وجہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر سچائی کو جانے اس کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ علماء جو اس بدبخت شخص کے بارے میں طرح طرح کی دلیلیں پیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ جاہل قسم کے لوگ اس بدبخت شخص کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ادوار کی مثالیں بھی پیش کر رہے تھے، اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جرم پر پردہ ڈالنا، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس شخص کے اعتراف جرم کے بعد وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ صحابہ کرام کے دور میں ایسے گھنونے جرائم کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اگر کہیں یہ کوئی واقعہ ہوا بھی تو ان کو سخت سے سخت سزا دی گئی۔ اس دور کے علماء نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شخص کی پہلی شکایت آنے کے ساتھ ہی اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا، پوری طرح اس کی تحقیقات کی جاتی، لیکن بارہا شکایت آنے کے بعد، حتیٰ کہ ایک ویڈیو آنے کے بعد بھی یہ لوگ اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں تھے کہ یہ شخص کوئی اس طرح کا گھنونا جرم کر سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کا چہرہ ہیں، اسلام کا پرچار کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر کسی عام شخص کو ایک درجہ سزا ملتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی ایک ریاست میں اس طرح کا ایک واقعہ ان کے ایک پادری نے کیا، فوری انصاف ہوا، وہاں پہ کسی دوسرے پادریوں نے اس کا دفاع نہیں کیا،
لوگوں نے آ کر اس کا دفاع نہیں کیا، بلکہ اس کو فوری کٹہرے میں لا کر اس کو سزا دی گئی۔ میرا حکومت وقت سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، چیف جسٹس سے یہ مطالبہ ہے کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کو نشان عبرت بنایا جائے کہ دین کے لبادہ اوڑھ کر کوئی شخص آئندہ سے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے گھنونے چہروں کو دیکھ کر آپ تمام علماء، تمام اساتذہ اور مدارس کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ سب لوگ غلط نہیں ہوتے، چند لوگ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ایک مچھلی ہوتی ہے جو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، وہ شاید اس مفتی عزیز الرحمان جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ سب لوگ دباؤ بڑھائیں، حکومت وقت پہ اپنی آواز اٹھائیں کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔